ریڈیو پاکستان فضا میں گونجتی آواز بتا رہی تھی کہ آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہو چکا۔ پاکستان زندہ باد کی صدائیں فضا میں بلند تھی، اور پھر کیا تھا، کہیں جوانوں کا لہو تھا تو کہیں حریت کی آواز جرم بنا دی گئی۔ معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں میں پرویا جانے لگا، راتیں سیاہ تر ہونے لگی، چادریں بندہ ہونے لگی، مگر جذبہ تھا کہ بڑھتا چلا گیا، بن گیا پاکستان۔ لیکن وہ بھی آیا کہ سرزمین پاکستان کو تقسیم پاکستان کا دن دیکھنا پڑا۔ خزانے خالی ہو گئے، عہدے بک گئے، املاک نیلام ہو گئی، پرچم کا تقدس پامال ہو گیا، پاکستان کا بایاں بازو جدا ہو گیا۔ ہزاروں قدم بنگلہ دیش سے اپنے وطن کی جانب روانہ ہوئے، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ پاک سرزمین کے دروازے اپنے بیٹوں کے لیے بند کر دیے گئے۔ ہزاروں مہاجر جو اپنی زمین، جائیداد، گھر بار چھوڑ کر ایک نئی سرزمین کی آس میں نکلے تھے، ایک نئی سرزمین تک تو پہنچ جائے، مگر اس سرزمین کو پاکستان نہیں بلکہ مہاجر کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج تقریباً 50 برس ہونے کو آئے، وہ پاکستانی نہ بن سکے۔ پاکستان سے محبت جرم ٹھہری اور بے نامی شہریت سزا۔ یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ ریاست حیدرآباد لندن۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے قیام سے لے کر کرنسی کی اجراء تک پاکستان کی معاون اور مددگار رہی، اور اس پاک محبت کے جرم میں اس کی آزادی سلب کر لی گئی۔ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، کشمیر کی سرزمین آج بھی پاک محبت کی سزا بھگت رہی ہے۔ 3 مہینے سے زائد سے بند گلیاں، تقریباً 3 مہینے سے بند گلیاں، سنسان راستے، خاموش اسکول، سسکیاں لیتی فضا، آزادی سے کم پر راضی نہیں۔ آزادی یا شہادت ان کی منزل۔ شہید برہان وانی، سمیر احمد، سبزار بھٹ اور راشد بھٹ کی سرگوشیاں آج بھی فضا میں گونج کر مجاہدوں کا حوصلہ بڑھاتی ہوں گی کہ سحر قریب ہے، دل سے کہو نہ گھبرائے۔ آج ہم ان تمام مسائل کا کشکول لیے ایک ایسے فورم کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ جن کے سروں پر جو ٹوپی ہے اس پر فاختہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، ان کی ٹائی کی پن شاخ زیتون کی مانند دکھائی دیتی ہے، مگر ان کے جسموں سے اٹھتی بارود کی بو کسی پرفیوم کی مہک سے دبنے والی نہیں۔ آج ہم پھر اسی در پر کھڑے گئے جس نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے پہلا سفارت خانہ کھولا۔ 11 ستمبر کے مینار میرے سامنے، قوم کی بیٹی کی واشنگٹن کی عدالت میں رسوائی اور ریمنڈ ڈیوس کی رہائی میرے سامنے ہے۔ کویت کے تیل کے کنووں سے اٹھتے سیاہ بادل میرے سامنے ہیں، شام و یمن کے بگڑتے حالات میرے سامنے ہیں، کشمیر کی تاریخ اور UN کا کردار میرے سامنے ہے، 35 سال سے چلتا افغانستان میرے سامنے ہے، ہر تیل اگلنے والے مسلم ملک کی گرتی معیشت میرے سامنے ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا کہ جب مسئلے تمہارے ہیں تو حل بھی تمہارے پاس ہے۔ تمہیں خبر بھی نہیں کہ تم ایک ایسا دستور حیات رکھتے ہو جو ظالم کے خلاف جہاد بھی سکھا رہا ہے، تو مظلوم کی حمایت کے اصول بھی، جو دوستی کا انداز بھی بتا رہا ہے، تو دشمنی کا قانون بھی، کس کی مدد کرنی ہے اور کس سے مدد مانگنی ہے۔ تو کھولو اس دستور کو، کھولو اس کتاب کو کہ جس نے عرب کے بادہ نشینوں کو انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بر صغیر پر صدیوں حکومت کی، دشمنان اسلام نے اسلام کی عظمت کا اعتراف کیا، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ایس کے وکٹوریہ کے وزیر اعظم مسٹر گلینڈ نے مغربی دارالعلوم کے ارکان کو بتا دیا تھا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکتی۔